وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے تو تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سابقہ یاد میں گزرا کہ جب یہ منافقین یہود اپنے دوستوں سے ملتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم ایسی باتیں کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جو تورات میں آیا ہے وہ مسلمانوں کو تم جا کر کیوں بتاتے ہو؟ یہ تو حجت بازی کریں گے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ اس بات کو کہ اللہ خوب جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، ان باتوں کو بھی جن کو یہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب باتوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے اور انسانوں سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ سے ڈریں۔ اور صرف اتنا کر لینے سے کیا ان کا کام بن جائے گا کہ مسلمانوں کو نہ بتائیں کہ ان کی کتابوں میں کیا بشارتیں ہیں، تو کل یہ قیامت کے دن ان کا کوئی عذر ہوگا؟ اللہ کو تو پتہ ہے، اس نے کتاب نازل کیا، اس نے یہ ساری پیشن گوئیاں پہلے سے بتلائی ہیں، تو ان کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کو معلوم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بنی اسرائیل میں جو ان کے علماء تھے وہ تو بگڑ ہی چکے تھے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ کتابوں کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے وہ بدل دیا تھا، اور جو عوام تھی اکثر چونکہ حصہ اور طبقہ عوام کا ہوتا ہے اور وہ لا علم ہوتے ہیں، جہال ہوتے ہیں عام طور پر۔ ہماری عوام اس اعتبار سے جہال نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتی نہیں ہے، ان کے وہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن مذہب کا پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب جو پاکستانی عوام ہے وہ مذہب کا نہیں جانتے اور مذہبی زبان نہیں جانتے۔ بنیادی چیز تو زبان ہوتی ہے، جب آپ زبان ہی نہیں جانیں گے تو پھر اصل مآخذ تک نہیں آپ پہنچ سکتے، اصل مصادر تک نہیں پہنچ سکتے، اور خود سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور جیسے چیزیں ہیں ویسے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس زبان کو، اس محاورے کو نہ سمجھیں۔ محاورے کے اندر جو زور ہوتا ہے وہ زبان کے جاننے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے، ورنہ تو ترجمہ، اور ترجمے میں وہ زور پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو وہ یہود کی عوام تھی وہ جہال تھی، اور ایک لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے یہود کے علماء میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور انہوں نے کتابوں کو بدل دیا تھا۔ کتابیں کچھ کہتی تھی، وہ کچھ کہتے تھے، وہ جو لکھ کر بتا کر عوام کو سمجھا دیتے، عوام سمجھتی بس یہی ٹھیک ہے۔ اب کچھ عقیدے ان لوگوں نے گھڑ لیے تھے۔ ایک عقیدہ کیا گھڑ لیا تھا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ اب اسی لیے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کے علماء نے جاہل عوام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد مزید کسی نبی نے نہیں آنا۔ دوسری یہ بات ان کے دماغوں میں ٹھونس دی تھی کہ تم دیکھو انبیاء کی اولاد ہو، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہو، یہ دنیا میں بھی تمہیں فوقیت حاصل رہے گی اور مرنے کے بعد بھی جنت تمہاری ہے۔ اگر تھوڑی بہت کوئی سزا بھگتنی پڑے جہنم میں تو وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگی، بہرحال جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو موجودہ یہودی ہیں، خاص طور پر صہیونی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا کے اندر انسان ہی نہیں ہے، یہ جو انسان ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان ہے،
یہ اس لیے تو زندہ رہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کریں، ہمارے ماتحت رہیں، لیکن اس لیے یہ زندہ نہیں رہ سکتے کہ یہ انسان ہماری طرح انسان بن کر یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر کے اور دنیا میں پائے جانے والے وسائل کو استعمال کر کے یہ بھی جئیں۔ یہ ہمارے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا اب بھی نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے بنیاد پر یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اور ہر ایک کو تڑیاں لگاتے ہیں اسی بنیاد پر۔ اب دیکھیں ابھی جب یہ قرارداد پاس ہوئی، فلسطینیوں کے انسانی حقوق ہیں، تو انہوں نے اس سارے وہ قرارداد کو کیا کیا، چاک کر دیا سب کے سامنے، اور کہا کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں۔ تو آج بھی ان لوگوں کے نظریات وہی ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے، انسانیت کے قاتل۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ بات ان عوام کے اندر ڈال دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اور تمہیں جنت ملنی ہے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو اس وجہ سے عوام نے چند باتیں سنی ہوئی ہیں، بس انہی کو دہرا رہے ہیں، انہی کو دوسروں کو سنا رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی یہود میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، جھوٹی آرزوئیں۔ اب یہ جھوٹی آرزو ہی ہے نا کہ جنت ہمیں ملے گی اور ہم ہی اس کے مستحق ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب ہیں، یہ جھوٹی جو ہے خواہشات۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا کوئی علم نہیں سوائے خیالات کے، گمانوں کے، بس جو انہوں نے بتلا دیا وہ ان لوگوں نے مان لیا۔ یہود نے تو یہ عقیدے بنائے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی ایک ایسا ہی غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بقول ان کے جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، وہ سولی پر چڑھ گئے ہمارے گناہوں کی پاداش میں۔ ہم ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے جتنے بھی گناہ تھے یا ہوں گے، ان سب کی پاداش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور اپنے اوپر سزا انہوں نے لے لی، لہذا اب ہم جو بھی کریں وہ معاف ہے، کیونکہ ان کی سزا جو تھی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے چکے ہیں۔ یہ ان کے خیالات ہیں، لہذا وہ اسی بنا پر وہ جو چاہتا ہے ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گناہ تو ہمارے پہلے ہی معاف ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ چرچ میں جائیں گے تو پوپ کے سامنے ہم اقرار کریں گے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، اس کو کچھ ہدیہ پیش کریں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے اندر کنسیپٹ ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں میں یہ جو باطل چیزیں آتی ہیں یہ وہیں سے تو آتی ہیں، یہ دائیں بائیں سے تو آ رہی ہوتی ہیں کہ جی پیر صاحب کو ہدیہ پیش کر دو، پیر صاحب کی خدمت کر دو، سال کے بعد پیر صاحب کے جیب گرم کر دو تو بس پیر صاحب بخشوا لیں گے، ہمیں اب کچھ کرنے کی کیا ضرورت۔ اسلام یہ نظریہ نہیں دیتا۔ تو بہرحال تو ارشاد فرمائے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ اپنی ہاتھ سے لکھنے کا مطلب ہے اپنی طرف سے خود سے ہی لکھ دیا کچھ نہ کچھ، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مول، تھوڑے سے پیسے ان سے وصول کر لیں ان کے مرضی کا فتویٰ دے کر۔ وہ جی مسئلہ تو یہ ہے، وہ جی کچھ راستہ نکالو، اچھا چلو دیکھتے ہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکال کے کہہ دیا ہاں ایسے کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گنجائش ہے۔ جیسے کہ ان لوگوں نے بھی ان کے جو 70 گئے تھے انہوں نے بھی آ کر گنجائش دے دی تھی کہ جو مان سکو وہ مان لو، جو نہ مان سکو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ سے جس کو اس غلط مسئلوں کی وجہ سے یہ کما رہے ہیں، یہ سب ہلاکت ہے۔ اور اگلی آیات میں پھر ان کے وہ نظریات بیان ہو رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں الا امانی وانہم الا یظنون فرمایا، وہ اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔